السلام علیکم کلاس 2 اردو کے لیکچر نمبر 7 کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو کتاب گیندا نظر آ رہی ہے، اس کتاب کو کھولیے۔ اور لاسٹ کلاس میں یعنی منڈے کی کلاس میں نے آپ کو سبق اب کیا کریں پڑھایا تھا، جس میں بتایا تھا کہ دو بچے علی اور عثمان ٹی وی دیکھ رہے تھے، اور ٹی وی دیکھتے دیکھتے اچانک ان کا ٹی وی خراب ہو گیا، اور انہوں نے بہت کوشش کی، اس کو ہلایا، اس کے تاروں کو ہلایا، لیکن تصویر نہیں آئی۔ اتنے میں ان کے ابو آ گئے، انہوں نے اپنے ابو کو بتایا، ابو ٹی وی خراب ہو گیا، جلدی سے ٹھیک کروا دیں۔ ان کے ابو ٹی وی لے کے گئے تو پتہ چلا کہ ٹی وی جو ہے جمعے کے دن تک ٹھیک ہو کر آئے گا۔ انہوں نے بچوں کو آ کے بتایا، بچے جو بےتابی سے انتظار کر رہے تھے کہ ٹی وی کب آئے گا، جب بچوں نے کو بتایا کہ جمعے کو آئے گا تو بچے بہت افسردہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا ابھی تو اتنے سارے دن ہیں، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، اور پھر جمعے کو آئے گا، وہ کہنے اب ہم کیا کریں۔ پھر علی نے کہا چلو چھت پر چلتے ہیں، اور پھر چھت پر جا کر انہوں نے خوب کرکٹ کھیلی، اور جب وہ کرکٹ کھیل کھیل کے ان کا دل بھر گیا تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں، تو ان کو اوپر چھت کے اوپر پرانے ڈبے نظر آئے، وہ ڈبے اٹھا کے لیا ہے، اور ڈبوں سے انہوں نے بہت ساری چیزیں بنائیں، صحیح ہے، اور انہوں نے بہت ساری چیزیں، رکشہ بنایا، ٹرین بنائی، گاڑی بنائی، اور کہتے ہیں ریل بنائی، بہت ساری چیزیں بنائیں۔ پھر جب جمعے کا دن آیا تو ان کے ابو ان کے لیے جو ہے رکشہ لے کر ٹی وی لے کر آ گئے، اور کہا کہ دیکھو بچوں تمہارا ٹی وی آ گیا ہے۔ تو بچوں نے کہا پہلے ابو آپ ہمارے کمرے میں آئیے، پھر ابو جب ان کے کمرے میں جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں اتنی اچھی اچھی چیزیں، ٹرک، رکشہ، کرین، بس، اور کیا کیا جو ہے وہاں پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں کہ ان کے بچوں نے فارغ وقت میں کتنی چیزیں بنا ڈالی۔ پھر انہوں نے ریل بھی بنائی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ ابو یہ ریل کس پہ چلتی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ریل گاڑی جو ہے ریلوے اسٹیشن پہ چلتی ہے، وہاں پہ پٹری ہوتی ہے لوہے کی۔ ہاں، تو بچے کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک ریلوے اسٹیشن نہیں دیکھا۔ ان کے ابو نے کہا چلو اب کے اتوار والے روز ہم آپ لوگوں کو ریلوے اسٹیشن لے کے چلیں گے۔ اتوار کا دن آتا ہے تو سب بچے تیار ہو کے اپنے ابو کے ساتھ ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں، اور وہاں پہ ریل دیکھتے ہیں کہ ریل کیسے پٹری کے اوپر چلتی ہے۔ اور اس طرح بچوں کو ریلوے اسٹیشن دیکھ کر اور ریل چلتی ہوئی دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے، وہ بہت حیران بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ریل گاڑیاں کہاں جاتی ہیں، تو ان کے ابو کہتے ہیں کہ اس میں لوگ جاتے ہیں، اور یہ لوگ اس میں سفر کرتے ہیں، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جاتے ہیں، اور ایک شہر سے دوسرے شہر، یہاں تک کہ ایک ملک سے دوسرے ملک بھی ریل میں بیٹھ کر جایا جاتا ہے، صحیح ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، عثمان نے پوچھا یہ کیسے چلتی ہے، تو ان کے ابو نے بتایا کہ یہ ریل جو ہے پہلے کوئلے پہ چلتی تھی، پھر ڈیزل یعنی کہ پیٹرول پہ چلنے لگی، اور اب یہ جو ہے الیکٹرک پر بھی چلتی ہے، صحیح ہے۔ اس طریقے سے ریل گاڑیاں جو ہیں مختلف چیزوں پر چلتی ہیں، لیکن پہلا جو انجن تھا ریل گاڑی کا وہ کوئلے کے اوپر چلا تھا، کوئلے سے چلتی ہیں، پھر ڈیزل سے چلنے والی ریل گاڑیاں آئیں، اور اب بجلی سے چلتی ہیں، بجلی کی اس سے جو ہے کنیکشن سے یہ ریل گاڑیاں چلتی ہیں۔ اور اتنے میں جو ہے ریل کی سیٹی کی آواز آتی ہے، تو بچے پوچھتے ہیں یہ سیٹی کی آواز کیسی ہے، تو ان کے ابو بتاتے ہیں کہ اب ریل چلنے کا ٹائم ہو گیا ہے، اور یہ سیٹی کا مطلب یہ ہے کہ اب ریل چلنے والی ہے۔ علی اور عثمان کچھ دیر ریلوے اسٹیشن پر گھومتے ہیں، اور پھر ابو کے ساتھ گھر واپس آ جاتے ہیں، صحیح ہے۔ یہ ہے اس سبق میں اب کیا کریں میں، ہم نے اس کے جو ہے الفاظ مانی آپ کو کروائے، اس کے سوال جواب کروائے، اس کی معروضی خال جگہ کروائیں۔ اب میں اس کو آگے کے 2 سوال اور کرواؤں گی، صحیح ہے۔ اب ہم بورڈ پر چلتے ہیں، اور سوال نمبر 3 جو ہے وہ بورڈ پر لکھتے ہیں، صحیح ہے۔ بورڈ پر یہ آپ کا بورڈ ہے، اور سوال نمبر 3 جو ہے وہ آپ کی کتاب میں کیا ہے، اتوار کو سب کہاں گئے۔ سوال نمبر 3 ہے، اتوار کو سب کہاں گئے۔
सही है। सबक हमने पढ़ा इतवार के दिन ये लोग सब कहाँ गए थे? इतवार को ये सब लोग रेलवे स्टेशन गए। कहाँ गए थे बेटा? सब लोग इतवार के दिन रेलवे स्टेशन गए। ओके क्लास 3, इतवार को सब कहाँ गए थे? इतवार को सब लोग रेलवे स्टेशन गए थे। ये तो आपका सवाल नंबर 3 हो गया। अब हम सवाल नंबर 4 पर आएंगे और सवाल नंबर 4 जो है बोर्ड के ऊपर लिखेंगे। सवाल नंबर 4 आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है? अली और उस्मान ने खाली डिब्बों से क्या क्या बनाया, उन सब के नाम तरतीब से लिखें। सवाल नंबर 4 की हेडिंग डालेंगे हम, अली और उस्मान ने खाली डिब्बों से क्या क्या चीज़ें बनाई, उनके नाम तरतीब से लिखिए। सही है, ये सवाल लिखा जा रहा है। ये सवाल अपनी कॉपी में लिखिए। अली और उस्मान ने डिब्बों से क्या क्या बनाया, उनके नाम तरतीब से लिखिए। जल्दी से ये सवाल लिखिए। अली और उस्मान ने क्या क्या चीज़ें बनाई और उनके नाम तरतीब से लिखें। सही है, ये सवाल लिख लेंगे आप। क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, नीचे बोर्ड ख़त्म हो गया है यहाँ पर, तो मैं इसको रब करके इसका आंसर आपको दूसरे बोर्ड पर लिखवाऊँगी, इसको रब करने के बाद। अब ये सवाल आप या तो बोर्ड से लिख लें या फिर आप जो है किताब से लिख लें। सही, सब किताब में सवाल नंबर 104 के ऊपर ये मौजूद है और बोर्ड पर भी ये मौजूद है। तो आप बोर्ड से लिख लीजिए, अली और उस्मान ने डिब्बों से क्या क्या बनाया और इन सब चीज़ों के नाम तरतीब से लिखिए। सही है बेटा, ये सवाल आपकी समझ में आ गया। आप सवाल लिख लीजिए और अब मैं बोर्ड को रब करने लगी हूँ। बोर्ड रब करूँगी और सवाल नंबर 4 का मैं आंसर लिखती हूँ, इन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई। सही है, सब बच्चों की समझ में आ गया। सब बिल्कुल अच्छी सी राइटिंग में सवाल लिखेंगे। किसी बच्चे का सवाल इस तरीके से नहीं रहना चाहिए। सब सही से नाम लिखेंगे, उसके ऊपर नुक्ते लगाएंगे और फिर पूरा सवाल लिखेंगे। सब बच्चों जल्दी से ये सवाल कर लीजिए, सवाल नंबर 3 और 4, और फिर मैं 4 का आपको जवाब लिखवा रही हूँ। सही है, आप सबको पता है बच्चों ने क्या क्या चीज़ें बनाई थी। सही है, सब बच्चों ने सबक पढ़ा हुआ है और सब बच्चों को इसका आंसर पता है। सिर्फ मुझे लिखना है बोर्ड पर, ताकि आप तरतीब से उस नामों को लिख लें और उनके आगे छोटे वाले स्टिकर जो हैं वो आप इसके साथ लगा देंगे। स्टिकर छोटे वाले स्टिकर लगाएगा, बड़े वाले स्टिकर नहीं लगाएगा कि वो 1 से 2 पेज पर आएँ। ये 8 अल्फाज हैं जो इन्होंने चीज़ें बनाई थी, 8 चीज़ें बनाई थी, उनकी तस्वीर छोटे स्टिकर के साथ आपने अपनी कॉपी के ऊपर लगाने हैं। सही है, मैं बोर्ड रब कर रही हूँ। अब आप देखें बोर्ड आपका रब हो रहा है और सवाल नंबर 4 का अब मैं आंसर लिखने लगी हूँ। सही है, और जवाब सवाल नंबर 4 डालकर मैं उसका जवाब लिखने लगी हूँ। पहला जो चीज़ इन्होंने बनाई थी वो सबसे पहले इन्होंने बनाई थी, क्या बनाई थी? हाँ, हम जिसमें बैठ के जाते हैं मार्केट, नानू के घर, बाज़ार। सही है, तो हम पहला चीज़ लिखेंगे रिक्शा। रिक्शे में हम बैठ के जाते हैं ना, रिक्शे वाला रिक्शा चला रहा होता है और पीछे 3 लोग 4 लोग जो हैं उसके ऊपर बैठते हैं। तो पहला लफ्ज़ हम लिखेंगे रिक्शा, रे काफ रिक शीन है शा, रिक्शे का लफ्ज़ लिखा। दूसरा लफ्ज़ हम लिखेंगे, रिक्शा के बाद क्या आता है?
رکشا کے بعد کیا چیز انہوں نے بنائی؟ رکشے کے بعد انہوں نے بنایا جس کے اندر ہم سامان لے کے جاتے ہیں، ٹرک بنایا نمبر 2 پہ، نمبر 3 پہ بس بنائی جس میں ہم بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، بس میں چڑھتے ہیں اور پھر وہاں پہ سیٹ ہوتی ہے اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر کنڈکٹر آ کے ہم سے کرایہ لیتا ہے، اور نمبر 4 لکھا ہم نے کرین۔ جب کوئی بلڈنگ گر جاتی ہے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے تو اینٹیں، مٹی اور لوگوں کو نکالنے کے لیے کرین استعمال کرتے ہیں۔ کرین بہت زیادہ ملبہ ہٹا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہو گئیں، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے 4 چیزیں اور بنائیں، وہ بھی میں نام لکھ رہی ہوں۔ یہ 4 چیزیں لائن سے آ جائیں گی، ان کی تصویر آ جائے گی۔ پھر انہوں نے بنایا گھوڑا گاڑی بنائی، پھر ہوائی جہاز بنایا جو آپ کاغذ کی بھی بناتے ہیں، اس کے بھی بناتے ہیں، گتے کی بھی بناتے ہیں، اور تیسری چیز بنائی انہوں نے خلائی شٹل۔ خلائی شٹل کہتے ہیں خلا میں چلنے والی ایک گاڑی ہوتی ہے جس میں دوسرے سیارے کی مخلوق جو ہے اس کے اندر بیٹھ کر آپریٹ کرتی ہے مشین کو۔ اور 5ویں چیز بنائی لمبی سی ریل گاڑی جو ماچس کی ڈبیوں کو جوڑ کے بنتی ہے، اور اس کے اوپر کلر پینسل سے کلر کیا جاتا ہے، یا جو ہے جو وہ ہوتے ہیں گفٹ پیپر ہوتے ہیں وہ چپکا کے ان کو بنایا جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ اس طریقے سے یہ 8 جو ہیں وہ چیزیں انہوں نے بنائیں لکڑی کی چیزوں سے، اور ان کے اوپر کلر کیا۔ اب آپ بھی ایسے ہی ان کے نام لکھ کے ان کی تصویریں بنائیں گے، اور ان کی تصویروں کو پیسٹ کریں گے اپنی کاپی کے اوپر۔ سب بچوں کا کام بہت ہی نیٹ اور کلین ہونا چاہیے، اور تصویریں بھی چھوٹی چھوٹی کر کے لگائیے گا، بڑی بڑی تصویریں نہیں لگائیے گا کہ آپ کے پیج پر نہ آئیں، ایک ہی پیج کے اوپر یہ آ جائے۔ ایک پیج کے اوپر سوال لکھنے کے بعد 8 ان چیزوں کے نام آ جائیں گے، اور ان کے سامنے آپ نے تصویریں لگانی ہوں گی۔ صحیح ہے؟ سب بچوں کی سمجھ میں آ گیا کس طریقے سے کرنا ہے؟ 2 پیجز پہ کام مت کیجیے گا، ایک ہی پیجز پہ کیجیے گا، اور چھوٹی تصویریں دیجیے گا۔ جب آپ دکان والے کے پاس جائیں گے نا، ان سے کہے گا کہ انکل 2 چھوٹی پکچر کی تصویر دیں، بڑی تصویریں نہ دیں۔ چھوٹی تصویریں لیں گے تو یہ آپ کی کاپی کے اوپر اچھے سے پیسٹ ہو جائیں گی، اور جن کی تصویر بڑی ہو، مثال کے طور پر نہیں مل رہی ہو، تو آپ اپنے ہاتھ سے تصویر بنوا سکتے ہیں، امی سے بنوا لیے گا، کسی بہن سے یا بھائی سے بنوا لیے گا چھوٹی سی تصویر۔ اس طرح آپ کا یہ اچھی سی ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کی کاپی میں ہو جائے گی۔ صحیح ہے؟ ہر بچے کی سمجھ میں آ گیا نا ان چیزوں کے نام اور ان کی تصویریں آپ نے اپنی کاپی کے اوپر کیسے کام کرنا ہے۔ صحیح ہے؟ ہر بچہ اسی طریقے سے اچھا سا کام کیجیے گا، اور سب بچوں کا کام مجھے بہترین چاہیے، سب بچے بہت اچھا سا کام کیجیے گا، اور اپنی پوری کوشش کیجیے گا کہ آپ کا کام بہت ہی اچھا سا ہو جائے، نام بھی لکھے جائیں چیزوں کے، اور ان کی تصویریں بھی آپ کی کاپی کے اوپر پیسٹ ہو جائیں۔ صحیح ہے؟ اسٹیکر کے ذریعے یا ہاتھ سے تصویر بنا لیں، اگر کوئی ہاتھ سے تصویر بنا سکتا ہے تو وہ ہاتھ سے بنا لے، اور جس سے نہیں بن رہی وہ جو ہے اسٹیکر خرید کر اسٹیکر کو ہٹا کر اس کو پیسٹ کر کے کاپی پہ تصویر کے نام کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ اور اب آپ کا لیکچر نمبر 7 یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔